یہ 21 اپریل 1526 کا دن ہے۔ ہندوستان کی ریاست ہریانہ کے شہر پانی پت میں ایک بڑی جنگ کا میدان سج رہا ہے۔ آج دو بڑے خاندانوں اور تاریخ کے دو بڑے کرداروں کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اس میدان سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ ہارنے والے کا مقبرہ اسی میدان میں بنے گا۔ ایک طرف پٹھانوں کا لودھی خاندان ہے، جس کا سلطان ابراہیم لودھی بادشاہت کے اس سلسلے کا آخری تاجدار ہے، جسے سلاطین دہلی کہا جاتا ہے، اور دوسری طرف مغلوں کا ظہیر الدین بابر ہے، جو امیر تیمور کی اولاد میں سے ہے، اور اس کی ماں کا شجرہ نسب چنگیز خان سے ملتا ہے، یعنی ماں اور باپ دونوں طرف سے اسے جنگجو فطرت ورثے میں ملی ہے۔ وہ کبھی سینٹرل ایشیا کے علاقے فرغانہ اور سمرقند کا حکمران تھا، جو اب ازبکستان کا حصہ ہے، لیکن پھر اس کے رشتہ داروں نے اسے اپنے علاقے سے نکال دیا تو وہ کابل کو فتح کر کے افغانستان کا حکمران بن گیا۔ یہ اس کا ہندوستان پر 5واں حملہ ہے، اور اس بار وہ واپس جانے کی نہیں بلکہ حکومت کرنے کی نیت سے آیا ہے۔ اس کے پاس صرف 12,000 فوجی ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں جو دشمن ہے اس کے ساتھ 1,000 ہاتھی، 50,000 فوج ہے۔ لیکن بابر کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے جو اس کے دشمن کے پاس نہیں، بلکہ اس کے دشمن نے آج تک وہ ہتھیار دیکھا ہی نہیں۔ بابر جانتا تھا کہ 12,000 سپاہیوں کے ساتھ ابراہیم لودھی کو شکست دینا اس کے بس کی بات نہیں، اس لیے اس نے کھلے میدان میں جنگ کے بجائے دشمن کو اپنی حکمت عملی سے ہرانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی فوج کو 3 حصوں یعنی دائیں بازو، بائیں بازو اور قلب یعنی سینٹرل میں تقسیم کیا، اور ان کی حفاظت کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دی۔ اپنی فوج کے دائیں بازو کو پانی پت شہر کی آڑ میں کھڑا کر دیا تاکہ دشمن ان پر ڈائریکٹ حملہ نہ کر سکے۔ اپنے بائیں بازو کے سامنے اس نے خندق کھدوا دی، خندق کے آگے لکڑی کی مضبوط باڑ لگا دی۔ اپنی فوج کے درمیانی دستے کے سامنے اس نے لکڑی کے چھکڑے کھڑے کر دیے اور انہیں رسیوں سے آپس میں باندھ دیا۔ ان گاڑیوں کے ساتھ اس نے تیر اندازوں اور بندوق برداروں کو ترتیب سے کھڑا کر دیا، اور ان تیر اندازوں اور بندوق برداروں کے پیچھے اس نے اپنا سب سے بہترین ہتھیار کھڑا کر دیا۔ یہ ہتھیار تھا توپ۔ جی ہاں، ظہیر الدین بابر کے پاس 12 توپیں تھیں، جنہیں اس نے گاڑیوں کے پیچھے کھڑا کر دیا تاکہ کوئی انہیں نشانہ نہ بنا سکے، جبکہ یہ توپیں اس پوزیشن سے بھی دشمن پر گولے برسا سکتی تھی۔ ہندوستان میں یہ ہتھیار پہلی مرتبہ استعمال ہو رہا تھا، اور ابراہیم لودھی کی فوج کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیسی تباہی لا سکتا ہے۔ ابراہیم لودھی جب اپنی فوج کے ساتھ پانی پت کے میدان میں اترا تو بابر پہلے ہی اپنا جال بچھا چکا تھا۔ ابراہیم لودھی نے دیکھا کہ دشمن تعداد میں بہت کم ہے، تو اس نے اپنی فوج کو دشمن پر کھلے عام حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ لیکن اس نے بھی وہی غلطی کی جو اس سے 1,500 سال پہلے راجہ پورس نے سکندر اعظم کے سامنے کی تھی، یعنی ابراہیم لودھی نے ہاتھیوں کے ساتھ ہی حملہ شروع کر دیا۔ جب ہاتھی آگے بڑھے تو بابر نے توپوں سے ان پر گولے داغنا شروع کر دیے۔ توپوں کی گھنگرس سے ہاتھی اتنے خوفزدہ ہوئے کہ الٹے پیروں بھاگنے لگے اور اپنے ہی ہزاروں فوجیوں کو روند ڈالا۔ اس موقع پر بابر نے اپنے گھڑ سوار دستے کے ساتھ پوری طاقت سے حملہ کیا۔ یہ حملہ اتنا زبردست تھا کہ لودھی کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ جب سلطان ابراہیم لودھی نے بازی ہاتھ سے نکلتی دیکھی تو اپنے خاص دستے کے ساتھ آگے بڑھا تاکہ دشمن کو روک سکے، لیکن وہ بھی بابر کے حملے کو روک نہ سکا اور مارا گیا۔ ابراہیم لودھی کی موت کی خبر جب پھیلی تو اس کی فوج سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ بابر نے پانی پت کی پہلی لڑائی جیت کر ہندوستان میں مغل سلطنت قائم کر دی تھی۔ یہ سلطنت 300 برسوں سے زائد عرصے تک قائم رہی۔ ہندوستان پر کسی خاندان نے اتنے عرصے تک حکومت نہ کی جتنا مغلوں نے کی۔ بابر جیت چکا تھا۔ اس نے شکرانے کے طور پر پانی پت میں ایک باغ لگایا جسے قابلی باغ کہتے ہیں، اور اس میں ایک شاندار مسجد بھی تعمیر کرائی جسے بابری مسجد کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد آج بھی موجود ہے، البتہ باغ مٹ چکا ہے۔ مسجد کے گرد موجود کچھ سبزہ ہی باغ کی یادگار رہ گیا ہے۔ آج کل یہ مسجد قابلی باغ والی مسجد کے نام سے مشہور ہے۔ ابراہیم لودھی کو بھی بابر نے پانی پت میں دفن کیا۔ اس کی قبر آج بھی موجود ہے۔ پانی پت کی فتح کے بعد بہت سا مال غنیمت اور بڑی تعداد میں ہاتھی بابر کے قبضے میں آئے۔ پھر وہ دہلی میں داخل ہوا اور دہلی کی جامع مسجد میں بابر کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ پھر وہ آگرہ پہنچا، جہاں اسے معلوم ہوا کہ اس کے بیٹے ہمایوں کو، جو اس سے پہلے ہی آگرہ آ چکا تھا، اسے کوہ نور پیش کیا گیا ہے۔ یہ کوہ نور ہیرا گوالیار کے راجہ وکرماجیت کے خاندان کے پاس تھا۔ اس خاندان نے یہ کوہ نور ہیرا بابر کے بیٹے ہمایوں کو پیش کر دیا۔ بابر لکھتا ہے کہ اس ہیرے کی قیمت دنیا کی آدھی آمدنی کے برابر ہے۔
جب ہمایوں نے یہ ہیرا اپنے باپ کے سامنے رکھا تو بابر نے یہ ہیرا ہمایوں کو ہی بخش دیا۔ بابر کے راستے کی ساری رکاوٹیں دور ہو چکی تھی، اب ایک چھوٹا سا مسئلہ رہ گیا تھا، وہ یہ کہ بابر نے تو آگرہ شہر پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن شہر کا قلعہ اور خزانہ ابھی تک لودھی خاندان کے پاس تھا۔ ابراہیم لودھی کی والدہ قلعے میں موجود تھی اور اپنے خاندان کو لیڈ کر رہی تھی۔ اس نے قلعہ اور شاہی خزانہ حوالے کرنے کے عوض اپنے خاندان کی مکمل حفاظت کی ضمانت حاصل کی۔ اس کے ساتھ 7 لاکھ روپے نقد اور آگرہ سے 1 میل کے فاصلے پر رہائش کے لیے ایک محل اور اپنے تمام امراء کے لیے جاگیریں بھی مانگی۔ بابر نے یہ ساری شرائط مان لی اور یوں قلعے کے دروازے کھل گئے۔ لیکن ابراہیم لودھی کی ماں اپنے دل ہی میں بابر کے قتل کا پلان بنا رہی تھی۔ اس نے بابر کے باورچیوں کو رشوت دے کر اس کے کھانے میں زہر ملوا دیا۔ بابر نے کھانا کھایا تو اسے قے ہونے لگی۔ اس نے حکم دیا کہ یہ کھانا فوراً جانوروں کو کھلایا جائے۔ چنانچہ یہ کھانا ایک کتے اور 2 چیلوں کو کھلایا گیا۔ یہ سارے جانور بیمار تو ہوئے لیکن زندہ بچ گئے اور بابر بھی زندہ بچ گیا۔ زہر کا اثر ختم کرنے کے لیے مختلف جڑی بوٹیاں دودھ کے ساتھ استعمال کرتا رہا۔ تفتیش کے بعد زہر دینے کی سازش میں ملوث باورچی سمیت 2 مردوں اور 2 عورتوں کو گرفتار کیا گیا۔ ایک مرد کے ٹکڑے کروا دیے گئے، باورچی کی کھال کھچوا دی گئی، ایک عورت کو گولی مار دی گئی اور دوسری کو ہاتھی کے پیروں تلے کچلوا دیا گیا۔ لودھی کی ماں کو بابر بوا کہتا تھا، یعنی اپنی ماں کے برابر کا درجہ دیتا تھا، لیکن اپنے قتل کی سازش کے بعد اس نے اس خاتون کا سارا مال و اسباب ضبط کر کے اسے قید کر دیا اور ابراہیم لودھی کا باقی خاندان کابل بھیج دیا گیا۔ بہرحال ان سب کے باوجود بابر شہنشاہ بن چکا تھا۔ یہ وہی بابر تھا جسے فرغانہ سے نکلنے کے بعد اپنی والدہ کے ساتھ دشمن سے بچنے کے لیے گنتی کے چند وفاداروں کے ساتھ جنگلوں میں چھپنا پڑا تھا۔ اب وہی بابر ہندوستان کا شہنشاہ بن چکا تھا، لیکن تخت حاصل کرنا ایک کام ہے اور اس پر اپنا کنٹرول برقرار رکھنا دوسرا کام۔ بابر کو بھی اپنی سلطنت برقرار رکھنے کے لیے مزید خون بہانا پڑا۔ ہوا یوں کہ راجپوتوں کے علاقے میواڑ کا راجا رانا سانگا، جس نے خود بابر کو ہندوستان پر حملے کی دعوت دی تھی، اب وہ بابر کی حکومت تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ اصل میں رانا سانگا سمجھتا تھا کہ بابر بھی اپنے جد امجد امیر تیمور کی طرح ہندوستان سے مال غنیمت حاصل کر کے واپس چلا جائے گا اور رانا سانگا اپنی ریاست کو پھیلا لے گا۔ اس نے بابر سے وعدہ بھی کیا کہ ابراہیم لودھی کے خلاف جنگ میں وہ اس کی مدد کرے گا، لیکن آخر میں ابراہیم لودھی کے خلاف بابر کو اکیلے ہی لڑنا پڑا۔ اس لیے بابر رانا سانگا کو بدہست سمجھتا تھا۔ ابراہیم لودھی کو ہرانے کے بعد جب بابر نے ہندوستان میں ہی رکنے کا فیصلہ کیا تو رانا سانگا اس سے جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے ارد گرد کے راجپوت راجاؤں کو جمع کیا اور ایک بڑا لشکر تیار کر لیا، حتیٰ کہ لودھی خاندان کے کچھ وفادار امراء بھی راجپوتوں سے مل گئے۔ بابر کو یہ پتہ چلا تو اس نے رانا سانگا سے مقابلے کے لیے نئی توپیں تیار کرنے کا حکم دیا۔ بابر کے ایک وفادار علی قلی نے ایک ایسی توپ تیار کی جو 600 فٹ تک گولہ پھینک سکتی تھی۔ بابر نے خوش ہو کر علی قلی کو ہیروں سے جڑا ہوا ایک خنجر اور شاہی لباس دیا۔ اب بابر جب راجپوتوں سے جنگ کے لیے نکلا تو اس کے پاس 50 توپیں اور ایک زبردست لشکر تھا، لیکن ایک موقع پر ایک نجومی نے اعلان کر دیا کہ مریخ سیارہ، جو کہ علم نجوم میں جنگ کا سیارہ سمجھا جاتا ہے، وہ مغرب میں ہے، یعنی بابر کی فوج کے لیے برا شگون ہے۔ بابر کی فوج نے یہ سنا تو اس کے حوصلے پست ہو گئے۔ بابر نے اس موقع پر حیرت انگیز اعلان کیا۔ اس نے منت مانگی کہ اگر وہ جنگ جیت جاتا ہے تو وہ شراب سے توبہ کر لے گا اور داڑھی بھی نہیں منڈائے گا۔ اس نے اپنی فوج کے حوصلے بلند کرنے کے لیے اسی وقت شراب کے برتن توڑ دیے۔ مغل فوج کے پاس شراب سے لدے ہوئے اونٹوں کی قطاریں تھیں۔ بابر نے ساری شراب میں نمک ڈال کر اسے سرکہ بنوا دیا۔ بابر نے اپنی فوج کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ان کے سامنے تقریر کی۔ اس نے کہا، جو بھی دنیا میں آیا ہے اسے مرنا ہے، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے میدان جنگ میں دشمن کو دیکھ کر منہ نہ موڑنا۔ بابر اپنی تقریر اور شراب کو ضائع کر کے اپنی فوج کے حوصلے بڑھانے میں کامیاب ہو گیا۔ آگرہ سے 60 کلومیٹر دور راجستھان میں ایک علاقہ ہے خانوا۔ آج کل یہ راجستھان کے ضلع بھرت پور کا حصہ ہے۔ بابر اور رانا سانگا کی فوجیں اسی میدان میں آمنے سامنے آئی۔ یہاں بابر نے پھر ایک بار پانی پت والی ٹیکنیک استعمال کی۔ اس نے لکڑی کے چھکڑوں کو زنجیروں سے باندھ کر لشکر کے درمیانی حصے کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اس کے پیچھے تیر انداز اور بندوق بردار تعینات کر دیے۔ اس کے پیچھے توپیں لگا دی۔ فوج کے دائیں اور بائیں حصوں کی حفاظت کے لیے خندقیں کھدوا دی۔ چنانچہ جنگ شروع ہوئی تو بابر کی فوج نے ایک بار پھر دشمن کو آسانی سے گھیرے میں لے لیا۔ رانا سانگا کے کچھ اتحادی بابر سے مل گئے اور بابر نے یہ جنگ آسانی سے جیت لی۔ رانا سانگا جنگ میں زخمی ہو کر واپس میواڑ چلا گیا۔ اس علاقے میں پانی اور خوراک کی سپلائی کے بنا جنگ بہت مشکل تھی۔
اسی لیے بابر نے رانا سانگا کا پیچھا نہیں کیا اور واپس آگرہ لوٹ گیا۔ رانا سانگا اپنے علاقے میں واپس تو آ گیا لیکن دل میں بدلہ لینے کا منصوبہ بنا رہا تھا، مگر اپنے شکست کے اگلے ہی برس اس کی اچانک موت ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے سرداروں نے ہی اسے زہر دے دیا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ بابر سے بدلہ لینے کی کوشش راجپوتوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ بہرحال رانا سانگا کی موت سے بابر کے راستے کا ایک کانٹا ہٹ گیا اور وہ بے فکر ہو کر ہندوستان پر حکومت کرنے لگا، لیکن صرف 2 سال بعد 1530 میں 47 برس کے ظہیر الدین بابر کی بھی موت ہو گئی۔ بابر کی موت سے ایک حیرت انگیز واقعہ منسوب ہے۔ کہتے ہیں کہ بابر کا بیٹا اور ولی عہد ہمایوں بری طرح بیمار ہو گیا۔ بابر بیماری کی حالت میں بیٹے کے بستر کے گرد چکر لگاتا رہتا اور دعا کرتا، اے خدا میری زندگی کے بدلے میرے بیٹے کی زندگی بخش دے۔ حیرت انگیز طریقے سے بابر بیمار ہو گیا اور ہمایوں صحت یاب ہو گیا۔ اسی بیماری کی حالت میں وہ انتقال کر گیا۔ بابر کی وصیت کے مطابق بابر کی میت کو کابل لے جا کر دفن کیا گیا۔ جس باغ میں بابر کا مقبرہ ہے اسے باغ بابر کہا جاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، جلد ملتے ہیں آپ سے نئے ویڈیو میں۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طرح کے تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔